إلي مما تدعونني إليه صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب رمضان کریم کی حسین سالوں میں درس دین سے بات کی جس لیکچر میں حاضر ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے عافیت کے پلٹ جانے سے اللہ کی پناہ. عافیت کیا ہے؟ ہر شر سے پہلے موجود خیر کو عافیت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بیماری سے پہلے صحت یا عافیت ہے. فقر سے پہلے محتاجی سے پہلے غنا کا ہونا مالداری کا پایا جانا یہ عافیت ہے. غلامی سے پہلے آزادی کا پایا جانا یہ عافیت ہے. بڑھاپے سے پہلے جوانی کا پایا جانا یہ عافیت ہے. گناہ سے پہلے نیکی کی توفیق کا ملنا یہ عافیت ہے. رسول کریم علیہ السلام نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اس میں ایک چیز وتحول عافیتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری عافیت کے پلٹ جانے کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے اس دعا کو عام کر رہے ہیں کہ جب عافیت چلی جاتی ہے تو انسان کی زندگی کے سکھ دکھوں میں بدل جاتی ہے اور زندگی کی آسانیاں پریشانیوں میں بدل جاتی ہیں. آسائشیں آرائشیں وہ تنگ دستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو جب بیماری کا دورہ ہو عافیت پلٹ جائے تو پھر انسان اس وقت شکر کرنے کی بجائے شکوہ کرنے کا عادی ہوتا ہے. گلہ کرنا اس کی عادت بن جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی دفعہ اس کا ایمان بھی دو پہ لگ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کے دعا فرما کے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرما دی کہ ہر حال میں تم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا. قرآن مجید قرآن رشید کے اندر عافیت کی ایک بڑی حسین مثال ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زلیخا کے جنگل میں تھے تو اس نے برائی کی طرف بلایا. آپ نے جانے سے انکار کر دیا. تو زلیخا نے دھمکی دی کہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس، یا تو میری طرف سبقت کرے، میرے ساتھ یہ عمل کا ارتکاب کرے جس کا میں تقاضا کرتی ہوں، یا پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو جیل میں ڈلوا دوں. سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ میں نبی ابن نبی ہوں اور پھر میں برائی کا ارتکاب کروں، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس کا تو خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا. ہاں، اس برائی کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں. انہوں نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، جس عمل کے لیے یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے میرا قید میں چلے جانا یہ میرے لیے بہتر ہے. میں اس کو پسند کرتا ہوں مجھے قید میں ڈال دیا جائے، لیکن یہ اس کام کے لیے یہ عورت بلا رہی ہے اس کام کے میں اس عورت کے لیے استعمال میں ڈال سکتا ہوں. حالات ویسے ہی ہوئے. سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا. ایک دن رحمت باری تعالیٰ کے ساتھ
ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے ساتھ وہی نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ مت کہنا کہ یہ جو تم نے قید و بند کی صحبت سے گزارا ہے یہ ہم نے گزارا ہے، یہ قید تجھے ہم نے نہیں دلوائی۔ فرمایا کہ قید وہ ہے جس کا تم نے خود سوال کیا تھا۔ فرمایا ایسا کیوں نہیں ہو گیا جب اس عورت نے برائی کی طرف بلایا تھا اور دوسری طرف قید کی تجھے دھمکی دی تھی، تو کہا تم نے برائی سے بچتے ہوئے قید کو قبول کیا، تو اس وقت تم نے اپنے رب سے عافیت کیوں نہ مانگی؟ کہ اگر تو اس وقت عافیت مانگ لیتا تو تجھے مکمل عافیت ہو جاتی، تجھے پناہ دے دی جاتی اور تجھے محفوظ رکھا جاتا۔ ہماری زندگی میں بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی دشواری آتی ہے، تنگی آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب جملے لے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اولاد پیدا ہونے میں تاخیر ہو گئی تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو ہمیں تھی دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، جیسے بھلے میں اس کو لونا لڑائی عطا کر دے۔ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں دربار خداوندی کے اندر۔ برادر سے وقار جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اس سے عافیت مانگی جائے۔ بڑی بیماری سے نکلنے کی ہم کہتے ہیں اللہ اس سے چھوٹی بیماری کو مبتلا کر دے مگر اس سے بچا، اور یہاں جو بڑی سے چھوٹی بیماری میں بدل سکتا ہے وہ تجھے بیماری سے صحت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تنگ دستی آ گئی تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی آسائش پیدا کر دیں، جب وہ مل جاتی ہے ہم کہتے ہیں تھوڑی سی اور، تو بجائے اسے آسائش مانگنے کے، آرائش مانگنے کے، سہولت مانگنے کے، اس سے اس کی عافیت کا سوال کرنے۔ ایک شخص تھا، اللہ والوں نے اس کا تذکرہ کیا بہت ساری جگہوں پہ، وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے عافیت عطا کر، اے اللہ مجھے عافیت عطا کر۔ کسی دن کسی بندے نے سوال کر لیا کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں دعا مانگتا، ہمیشہ عافیت کی دعا مانگتا ہے۔ عافیت کی دعا میں کون سی ایسی خاصیت ہے؟ تو اس نے کہا واقعہ یہ پیش آیا کہ میں بوجھ اٹھانے کا کام کرتا تھا، کلی کا۔ ایک دن زیادہ بوجھ آ گیا جو میری طاقت سے زیادہ تھا، میں اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، تھک گیا، بوجھ میں نے اتارا، دم لینے کے لیے، سانس لینے کے لیے میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بوجھ میری طاقت سے زیادہ تھا، میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا اس مشقت والی روٹی سے تو مجھے آسانی والی 2 روٹیاں عطا کر دے، وہ مجھے اس زیادہ روٹی سے بہتر ہے۔ کہتے بس یہ دعا مانگ رہا تھی، تھوڑی ہی دیر بیٹھی گزری، میں وہیں پر بیٹھا تھا، 2 بندوں کی لڑائی ہو گئی، قریب ہی 2 بندے آپس میں لڑ پڑے۔ میں ان کو چھڑانے کے لیے گیا تو ایک شخص نے جو اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا اس نے دوسرے کو مارا، وہ سائڈ پہ ہٹ گیا، میں چھڑا رہا تھا، میرے سر میں لگا، میرا سر پھٹ گیا، پولیس آ گئی، ان دونوں کو بھی پکڑ لیا، مجھے بھی ساتھ پکڑ لیا کہ شاید یہ بھی مجرم ہے، بس جیل میں ڈال دیا گیا، کئی سال جیل میں رہا۔ ایک روٹی صبح کو مل جاتی ہے، ایک شام کو مل جاتی ہے۔ عرصہ گزر گیا اس حال میں، میں دعائیں کرتا رہا، مولا مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے، میں تو چھڑانے گیا تھا، میں تو نیکی کرنے گیا تھا، یہ تو میرے گلے پڑ گئی ہے نیکی۔ سویا تو رات کو خواب کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنے رب سے عافیت نہ مانگی بلکہ تو نے کہا یہ مشقت والا کام جاتا رہے، اللہ تعالیٰ مجھے سکون والی 2 روٹیاں عطا کر۔ کہا تو نے 2 روٹیاں مانگی تھی، ایک تجھے صبح مل جاتی ہے، ایک تجھے شام مل جاتی ہے۔ اس بندے کو سمجھ آ گئی، بیدار ہوا تو مولا مجھے عافیت عطا کر دے، مولا مجھے عافیت عطا کر دے۔ اب زبان پہ یہ جملہ آنا تھا، کیس اس کا سماعت میں لگا ہوا تھا، فیصلہ آ گیا کہ ان دونوں کا جرم ہے، اس کا تو جرم ہی کوئی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا بس اس دن سے مجھے سمجھ آ گئی میں نے مانگنا کیا ہے اپنے لیے، میں نے ہمیشہ اپنے لیے عافیت مانگی، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت کا سوال کیا۔ اور جب بندہ اپنے لیے عافیت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، تو پھر گویا کہ وہ بارگاہ الہیہ میں اپنے مشورے نہیں پیش کرتا بلکہ اس کی رضا پر راضی رہنے کا اعلان کرتا ہے۔
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی مرید خاص ہے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دن موج میں تھے تو فرمانے لگے نظام الدین جی تو میں محب بننا ہے یا محبوب؟ محب بننا چاہو گے یا محبوب؟ تو آپ کی عادت تھی آپ ہمیشہ ہر فیصلہ اپنی اماں جی کے مشورے کے بعد کرتے تھے، کہا اجازت ہو وہاں سے مشورہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ مشورہ کرنے کے لیے گئے تو دکان کے پاس سے گزرے منصور بیٹھا تھا، کہا نظام الدین بڑا جلدی جلدی جا رہے ہو، خیریت ہے؟ کہا آج حضور بابا صاحب نے فرمایا محب بننا ہے یا محبوب؟ میں نے کہا امی سے مشورہ کر کے آتا ہوں، مشورہ کرنے جا رہا ہوں۔ فرمانے لگے یہی پوچھنا تو مجھ سے پوچھ لو، اس کا جواب میں تجھے دے دوں گا۔ کہا نہیں امی سے پوچھنا۔ امی کے پاس گئے تو امی نے کہا بیٹا کل بتاؤ۔ نماز فجر کے بعد گئے، امی بتاؤ۔ کہا بیٹا باہر جاؤ، منصور بیٹھا ہے اس سے پوچھو۔ جب باہر تشریف لائے پوچھا منصور کدھر ہے؟ کہا اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے، زدوں کو کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے گئے اس کو۔ کدھر لے گئے؟ ادھر لے گئے۔ خواجہ نظام پاک پیچھے چلے گئے، چلتے چلتے جب دیکھا تو وہ گارے کے اندر کیچڑ کے اندر بالکل لت پڑے تھے۔ تو آپ جب تشریف لے کے گئے نا تو آپ نے دیکھا کہ شاید وہ مشہور بڑا پڑا ہے۔ مخاطب ہو کے کہنے لگے تو میاں آپ کی طرف تو میرے سوال کا جواب تھا، میری ماں نے کہا مجذوب سے پوچھ رہے تو آپ سے پوچھ کے آیا ہوں، جواب ارشاد کرو محب بنوں یا محبوب؟ تو وہ مجذوب اٹھا، اس نے کہا بھائی یہ جو تم میرا حشر دیکھ رہا ہے نا، یہ اس بات کا مجھے سزا مل رہی ہے کہ مجھے بھی یہ آفر دی گئی تھی اور میں نے کہا تھا میں محب بنوں گا۔ کہا میں نے اپنے آپ کو محب کا بطور محب کے پیش کیا تھا۔ کہا پھر محب کے لیے تو آزمائشیں آتی ہیں، محب کے لیے تو ابتلائیں آتی ہیں، محب کے لیے تو پریشانیاں آتی ہیں، آزمایا جاتا ہے۔ تو کہا بس یہ زندگی ابتلاؤں میں آزمائشوں میں گزر گئی ہے، تو نظام الدین اگر تجھے آفر ملی ہے نا تو محب نہ بننا، محبوب بن جا۔ محبوب بن جاؤ گے تو سکھ ہی سکھ رہے گا، سکھ ہی سکھ رہے گا۔ تو حاضر خدمت میں عرض کیا بابا صاحب کی بات ہے، حضور محبوب بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے محبوب بنا دیا۔ کائنات کے اندر آج بھی محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عافیت ہے کہ محب بننے کے اندر ابتلا تھی، آزمائش تھی، مشقت تھی، تو کیا کیا؟ عافیت کا سوال کیا کہ مجھے محب نہ بنایا جائے بلکہ مجھے محبوب بنایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امت کو درس دیا کہ تم ہمیشہ عافیت کے پلٹ جانے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی پاک کے شام کے چچا جان ہیں، بارگاہ نبویہ کے اندر حاضر خدمت تھے۔ یہ بڑے بزرگ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں پر ادب حال کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے۔ بلکہ ایک بار آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو جواب میں شاہ فرمانے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، اب بڑے تو حضور ہی ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ پیدا میں حضور سے پہلے ہو گیا، بڑے حضور ہی ہیں۔ تو یہ بڑا ادب کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک دن سوال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی خاص دعا عطا کریں، خاص دعا عطا کریں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ چند دنوں کے بعد پھر حاضر خدمت ہو گیا، حضور دعا فرمائیں، خاص خاص وظیفہ دیں، خاص دعا عطا کر دیں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا چچا خاص دعا کرنا چاہتا ہے نا وہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے بات کراوی ہے کہ ایک شخص بیٹھا تھا تو وہ سوال کر رہا تھا بارگاہ خدا کے اندر، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں تجھ سے تیرے صبر کا سوال کروں، مجھے صابر بنا۔ امام الانبیاء نے جب دیکھا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سال کو بلا، کوئی تو رب سے بلا مانگ رہا ہے؟ صبر تو بلا پر ہوتا ہے، صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو صبر مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے پہلے تو بیماری مانگ رہا ہے، بلا مانگ رہا ہے، مصیبت مانگ رہا ہے۔ حضور بتائیے پھر کیا مانگوں؟
آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اگر اس سے مانگنا چاہتا ہے تو پھر اپنے رب سے آج عافیت کا سوال۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آذان سے اقامت کے درمیانی وقت یہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر موقع مل جائے، ہمیں یہ توفیق مل جائے کہ ہم اذان کے بعد چٹائی پہ بیٹھ جائیں، اقامت کا انتظار ہو، مقبولیت والا وقت مل جائے تو کیا مانگے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال۔ اب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ عافیت کی دعا کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت پڑھ کے سنائی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اس دعا کو عافیت والی دعا کرا اور عادت بنائی جائے، اس دعا کو عام کیا جائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی جائے اور عافیت کی قدر بھی کی جائے۔ اگر صحت ہے تو عافیت ہے، اس کی قدر کریں، جوانی ہے تو عافیت ہے قدر کریں، سکھ ہے عافیت ہے قدر کریں، آسائش آرائش ہے یہ عافیت ہے قدر کریں، عزت ہے عافیت ملی ہے قدر کریں، نیک شہرت ملی ہے عافیت ہے قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کا موقع ملتا ہے، بارگاہ نبویہ میں درود و سلام کے قدرے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، عافیت ہے اس کی قدر کریں۔ تو ہمیشہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، لیکن جو ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی نعمتیں چھیننا شروع۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سبق کو قبول فرمائے۔